اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا وہ تیرا جذب قلندرانہ۔ سامعین حضرات، اب ہمارے اور آپ کے روبرو وہی عظیم المرتبہ شخصیت، وہی بین الاقوامی شخصیت جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب دامت برکاتہم ہے، اب وہی عظیم المرتبہ شخصیت ہمارے اور آپ کے روبرو آنے کو تیار ہیں، اور ہم بھی اور آپ بھی سب متمنی اور خواہش مند ہیں کہ اب حضرت کے بیان سے ہی محسوس ہوا جائے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو، عطار ہو رومی ہو، رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ نہیں منت کسے تاب شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری۔ اٹھائے یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ اڑا لی قمریوں نے، طوطیوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ ٹپک اے شمع آنسو بن کے، آخری مصرع ہے، ٹپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری۔ سامعین حضرات، اس حسرت بھری داستان کو ذرا بغور سماعت کیجئے گا۔ میں بغیر کسی تمہید اور تاخیر کے حضرت والا سے التماس کر رہا ہوں کہ حضرت اب اپنے نورانی بیان سے ہم سب کے قلوب کو ضیا بخشیں۔ حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب قبلہ دامت۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال الله عز وجل في آية أخرى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. صدق الله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. صدق رسوله النبي الكريم. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے.
رات کا بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے، کم حصہ باقی ہے۔ نعت، منقبت، مدح و ثنا، تقریر و خطابت، تلاوت، یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور رات کے آخری حصے میں ہم بیٹھے ہیں۔ مجھے آپ سے چند باتیں ان آیات کی روشنی میں جو میں نے اس کے ٹکڑے تلاوت کیے ہیں کرنی ہیں۔ تجھ کو کرنے ہیں ہزاروں دشت طے، مضطرب کیوں پہلی ہی منزل میں ہے۔ میرے دوستو عزیزو، اس وقت جن حالات سے ہم دوچار ہیں اس میں ہمیں کتنا ایکٹیو ہونا چاہیے اور ہمیں کتنا فاسٹ ہونا چاہیے، ہماری زندگی کتنی تیز دوڑنی چاہیے، ہم اس سے بالکل غافل ہیں، بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس سال بھر میں ہم نے ایک اجلاس کر لیا اور اس کے بعد ہمیں اس کے آگے کچھ پتا نہیں۔ ذرا اپنی زندگیوں کو اور صحابہ کی زندگی کو، اپنے آپ کو اور نبی کی سیرت کو ذرا کمپیئر کر کے دیکھو۔ جس طرح کے خطرات آج ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، یہی خطرے صحابہ کرام پر جب منڈلائے تو صحابہ کرام نے اس وقت کیا طرز عمل اختیار کیا، آج اسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ قرآن مقدس پڑھیں گے اور جب آپ سیرت نبوی کا مطالعہ کریں گے اور جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو گہرائی کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کی تفسیر و تشریح کے ساتھ دیکھیں گے، تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ جب مدینہ دشمنوں نے گھیر لیا تو صحابہ کرام نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس کی ترتیب نہیں بنائی، مسجد نبوی یا ریاض الجنہ میں بیٹھ کر محض قرآن کی تلاوت نہیں کی، آپ اصحاب صفہ کو لے کر صفہ کے چبوترے پر نہیں بیٹھے رہے، حالانکہ آپ کے پاس ابی بن کعب جیسا قاری موجود تھا، اور کسی قاری کی ضرورت کیا تھی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے قاری تھے، جن پر قرآن اتر رہا تھا، جن پر قرآن نازل ہو رہا تھا، جن کی قرات اپنے تو کیا، جن کی قرات کو سننے کے لیے ابو جہل بے چین ہو جاتا تھا، اتبا چھپ کر آپ کی قرات سنتا تھا، ربیعہ آپ کی قرات اندھیروں میں جا کے سنتا تھا، اخرس بن شریق سنتا، نضر بن حارث سنتا، عاص بن وائل سنتا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک فوج ہے جو آ رہی ہے، اور یہ فوج صرف مکہ کی نہیں ہے، اس میں قبائل کے سردار بھی ہیں، اس میں یہودیوں کی بھی ایک جمعیت ہے، اس میں عیسائیوں کی بھی سازش ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ میں اور آپ ہوتے تو ختم خواجگان پڑھنے بیٹھ جاتے کہ لاؤ ذرا املی کے دانے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لے، باقی اللہ جانے گا۔ ہم آپ تو یہی کرتے نا کہ آیت کریمہ کا ختم کر لو، کام چل جائے گا، آسمان سے چڑیاں آ جائیں گی اور ایٹم بم پھینک دیں گے۔ کیوں نہیں پھینکیں گی؟ جب ابابیل کل چڑیاں آ کر کے اپنی چونچ سے پتھر پھینک کر ابرہا کے ہاتھیوں کو ہلاک کر سکتی ہیں، تو آج کے ہاتھیوں کو ابابیل ہلاک کیوں نہیں کریں گی؟ اس لیے ہم بیٹھ جاتے ہیں وظیفہ پڑھنے کے لیے، ہم ہوتے اور آپ ہوتے تو یہی کرتے۔ لیکن جو آیا تھا پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے، جس نے اعلان کیا ان اللہ بعثنی ھدی للعالمین، ان اللہ بعثنی ھدی للعالمین ورحمۃ للعالمین، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جس کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ، جس چیز کو نبی تمہیں دے اسے ہی تمہیں لینا ہے، وہی تمہیں اختیار کرنا ہے، اور جس سے روکے اس سے رک جانا ہے۔ جس کی زندگی کو، جس کی حیات طیبہ کو، جس کی سیرت مقدسہ کو، جس کے ایک ایک عمل کو قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے زندگی میں تمہارے لیے نمونہ کس کی زندگی ہے؟ رسول اللہ کی، گوتم بدھ کی نہیں۔
کہ ننگا ہو کے بیٹھ جائے، پلتھا مار کے ننگا ہو کر بیٹھ گئے. آج کی بہت ساری قومیں کہیں گی میرے لیے آئیڈیل تو گوتم بدھ ہے، میں بھی ننگا ہو کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں، چھوکریاں آئیں گی دودھ چڑھانے کے لیے. کوئی کہہ سکتا ہے میرے لیے تو مہاتما گاندھی کی زندگی نمونہ ہے، وہ آئیڈیل بن کر آئے ہندوستان کے لیے، ایک دھوتی ایک لنگوٹی سر پہ چوٹی، یہ ہے میرے لیے نمونہ. آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں، کہتے نظر آ رہے ہیں. آپ نے پڑھ لیا ہوگا اخباروں میں، سنا ہوگا آپ نے خبروں میں کہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے زندگی مہاتما گاندھی راشٹر پتا کی ہے. راشٹر پتا کی ہے، یہ پتہ نہیں کہ لوگ راشٹر پتا اور راشٹر پتی کسے کہتے ہیں. تو عجیب بات ہے کہ پورے ملک کا پتی ایک عورت ہوتی ہے. پچھلے دور میں تھی راشٹر پتی تھی کہ نہیں؟ پورے قوم کے شوہر، اور شوہر بھی کون؟ جس کے پاس شوہر بننے کا سرٹیفکیٹ ہی اللہ نے نہ دیا ہو، وہ ملک کی شوہر ہے. کیا کہنے ہیں اندھی گونگی بہری قوم کے. جو قوم گدھے سے بھی بدتر ہو جائے، لنگوروں سے اور بندروں سے بدتر ہو جائے، اس کے سامنے راشٹر پتا اور راشٹر پتی دونوں آئیڈیل ہوتے ہیں. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مدرسہ اسلامیہ عربیہ چشم رحمت محلہ کوٹلہ سرائے ترین سنبھل کا، ساتھ ہی اس کے اساتذہ قاری محمد احسان صاحب، مولانا عتیق صاحب، مولانا سرفراز صاحب، اور ہم شکر گزار ہیں محمد تنظیم قاسمی کے، جن کی دعوت پر ہم سنبھل پہنچے اور یہ مشاعرہ سوشل موبائل اپلیکیشن راکی ٹاک پر براہ راست پوری دنیا میں نشر کیا گیا. پروڈیوسر ایڈیٹر شفیق خان. پریزنٹڈ بائی راکی ٹاک. راکی ٹاک آج ہی اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے راکی ٹاک کے اپلیکیشن، اور یہاں پر آپ کیجئے دینی باتیں، سنیے مشاعرے، نعت شریف خود ہی اپنی آواز میں پیش کیجئے، اور بھی بہت کچھ. جی ہاں، انعام بھی جیت سکتے ہیں راکی ٹاک پر. جوائن کیجئے راکی ٹاک اور بدل لیجئے اپنی دنیا. ہمارا موبائل نمبر ہے 9997640286.